گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جانشین امیر السنت صاحبزادہ عطار الحاج ابو اسید احمد عبید رضا مدنی دامت القدس القدسیہ کا بہت ہی پیارا پروگرام آداب زندگی آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالی اس کی 100 حاجات کو پورا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی کال شامل۔ بعض جانور حلال ہیں اور بعض جانور حرام ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی حکمت تو یہ ہے کہ جو اللہ و رسول نے فرما دیا جی لبیک، ختم۔ سب سے بڑی بات تو یہ ایک مسلمان کے لیے اس میں یہ ہے کہ بندہ جو بھی کھاتا ہے نا، تو وہ غذا، وہ چیز، وہ گوشت انسان کے جسم کا حصہ بن جاتی ہے، وہ جزو بدن بن جاتا ہے، انسان کا حصہ بن جاتی ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے وہ انسان کے دل پر بھی اس غذا کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ۔ تو یہ دیکھیں گے شریعت اسلامیہ کی حکمت کہ جو جانور حرام ہے، اب جیسے سور لے لیں، سور کا اگر گوشت اگر کوئی کھاتا ہے تو سور جو نا اس کے ذرا کہ بندہ بے حیائی کی طرف جائے گا۔ شیر اور چیتا وغیرہ ان کا گوشت اگر کھائے گا تو یہ ظلم کی طرف جائے گا، صحیح، درندہ بن جائے گا، درندہ بنے گا۔ تو اس طرح اور بھی جانوروں کے اگر کھائے گا تو وہ، اب یوں دیکھ لیں کہ حکما کہتے ہیں کہ اگر بھینس کا گوشت کھائیں گے تو آپ کے اندر سستی آئے گی، بکری کا گوشت لیں گے تو آپ کے اندر چستی آئے گی۔ کیا بات۔ تو لہذا گوشت جو ہے نا وہ پھر طرح کے بدن کا حصہ بنتا ہے۔ اب اگر بندہ حرام گوشت کھائے گا تو پھر غلط کاموں میں جائے گا، صحیح، گناہوں کی طرف جائے گا، اور حلال گوشت کھائے گا تو اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اور حلال گوشت کھائے، یعنی جو شریعت نے حلال کیا وہ کھائے، اچھا حلال مال کے ذریعے، حلال رقم کے ذریعے جو نا وہ چیز حاصل ہوئی ہو، وہ یوں کھائے۔ کیا بات۔ ورنہ تو ہے نا کہ حرام کا لقمہ، اب چاہے چاول کا ہو یا کچھ بھی ہو، پیٹ میں اگر ہوگا تو وہ 40 دن تک جو ہے وہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ حرام کا لقمہ تو حرام کا لقمہ ہے۔ تو جو ناجائز کھانا ہوتا ہے، جو حرام کھانا ہوتا ہے، اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ اب ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ دیکھ لیں، ان کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ہے وہ 40 دن سے عبادت میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ آپ پریشان، وہ اللہ والے تھے کہ میرے عبادت میں دل کیوں نہیں لگ رہا، اس کے باوجود وہ کر رہے تھے۔ خیر وہ کسی مسجد میں گئے تو وہاں کچھ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے۔ تو وہاں کوئی شیخ تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ آج ہمارے اندر ایک ایسا شخص آ گیا کہ جس کا 40 دن سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دل نہیں لگ رہا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمجھ گئے، فرمایا کہ یہ تو میں ہی ہوں۔ چنانچہ وہ ان شیخ کے پاس گئے اور کہا کہ تو میں ہی ہوں، بتائیں مسئلہ کہ یہ کیا وجہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دراصل جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ فلاں جگہ کچھ کھجوریں لی تھی، اب اس میں سے ایک کھجور جو ہے وہ گری ہوئی تھی، وہ آپ نے اٹھا لی۔ تو آپ نے جو ہے وہ یہ سمجھ کے اٹھا لی کہ یہ میری کھجور ہے، یعنی اس پہ آپ کو شبہ ہوا تھا، تو لہٰذا اس وجہ سے آپ کا عبادت میں دل نہیں لگ رہا۔ اللہ، وہ اللہ والے تھے، ان کے لیے ظاہر ہے کہ وہ شبہات میں بھی مسائل تھے۔ خیر ہم تو ظاہر ہے کہ وہ یہ ہے کہ شبہات کو نہیں دیکھیں گے، یقین دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن شبہ والی چیزوں سے تو پرہیز کیا جائے گا۔ نہیں، شبہ والی چیزوں سے پرہیز کیا جائے گا، یہاں تک کہ اگر ہمیں کسی چیز پہ کوئی شبہ ہوگا کہ یہ مال چوری کا ہے، شک ہوگا کہ یہ مال چوری کا ہے، تو ہم نہیں خریدیں گے، کس سے ہم بچیں گے۔ ٹھیک ہے، بلکہ بچنے کا حکم ہے
کہ شک ہو گیا تب بھی نہیں خریدا جائے گا وہ مال. ٹھیک ہے. جانور کی تو حرام جانور جو ہوتا ہے یہ اس طرح سے اس کی کھال پر بیٹھنے کا بھی ایک اپنا جو ہے وہ اثر ہوتا ہے. علامہ کمال الدین دمیری ایک زبردست جو ہے وہ مسلمان بزرگ جو ہے وہ ہو گزرے ہیں, ایک سائنٹسٹ بھی تھے آپ. بایو کے اندر آج بھی ان کا نام اور ان کی تھیوریز کو جو ہے وہ لیا جاتا ہے. تو آپ نے بھی حیات الحیوان میں اس بات کو جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے کہ اگر چیتے کی کھال پر بیٹھے گا تو اس میں جو ہے وہ تکبر آئے گا, اور بکری کی کھال پر بیٹھے گا تو اس میں عاجزی آئے گی. کھال پر بیٹھنے کا اتنا اثر ہے تو گوشت کھانے کا کیا معاملہ ہوگا, یہ تو آگے مزید براں ہے. بہرحال جانشین میرے سنت نے جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے نا, کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حکم خدا و رسول ہے. تو مسلمان کی آنکھ ادھر آ کر بند ایک دفعہ ضرور ہونی چاہیے, مجھے حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے, بات میرے دماغ میں آئے یا نہ آئے, اللہ کریم کا حکم ہے, اللہ کے رسول کا حکم ہے, ہمارا سر وہاں پر جھکا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں حضور سر تسلیم ہم کرنا. بالکل ماشاءاللہ. جی کال. میرا سوال یہ ہے کہ حسد کرنے والے کو کیا کیا سزائیں ملتی ہیں, برائے کرم ارشاد فرما دیجیے. دیکھیے حسد کرنے والا جو نا وہ ایک تو یہ کہ ہر وقت مغموم رہے گا, یعنی غم میں رہے گا, پریشان ہی رہے گا. صحیح. اچھا دوسرے ہے کہ اب ظاہر ہے کہ جسے حسد کر رہا ہے اس کا کچھ کر تو نہیں سکتا, یہ اپنے آپ کا جو نا یہ بگاڑ کرتا جا رہا ہے, ٹینشن میں رہے گا, گلتا رہے گا, اور بلڈ پریشر کا مریض ہی ہو جائے گا, بلڈ پریشر کا مریض بھی ہوگا. اور دوسرا یہ کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہے, کہ حسد جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے نا, جی, اور یہ ذرا کہ یہ دل کی برائیوں میں سے, اور حسد جو ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ بعض اوقات اس کا انجام قتل تک نکلتا ہے. اللہ, یعنی حاسد جو ہے بعض اوقات محسود کو, یعنی جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس کو یہ مار دیتا ہے. تو لہٰذا حسد جو ہے نا اس کو نہیں پالنا چاہیے, اس کو ختم کرنا چاہیے, اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے, واہ واہ واہ, سبحان اللہ, اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. کیا بات. دوسرے سے چھین کر اسے مل بھی گیا تو یہ کب تک اس کو استعمال کر لے گا, یہ خود کب تک زندہ رہے گا, موت پر حق ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں حسد سے بچائے. آمین. اور حسد کے حوالے سے نگران شورا نے ایک دفعہ ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ حاسد کے لیے یہ بھی ایک سزا ہے. حاسد کو جو حسد ہوتا ہے وہ کسی کی نعمت سے ہوتا ہے, تو نعمت کو روکنا یا بڑھانا وہ تو اس کے اختیار میں تو ہے نہیں. بالکل, کہ اس کے چاہنے سے وہ نعمت کم ہو جائے, چاہنے سے چھن جائے تو ہونا نہیں. اللہ کریم اللہم لا مانع لمن اعطیت, جسے اللہ دینے کا ارادہ فرمائے اسے کون روک سکتا ہے. ولا ناقض فی من قضیت, جس کے حق میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے تو اس فیصلے کو جو ہے وہ کون توڑ سکتا ہے, کوئی نہیں توڑ سکتا. بالکل. تو نگران شورا نے بڑی پیاری بات کہی کہ جیسے جیسے نعمت بڑھتی جائے گی ویسے ویسے اس کی حسد بڑھتا جائے گا, بیماری بھی آگ بڑھتی جائے گی. ہائے ہائے, اللہ بچائے. جی, میرا یہ سوال ہے کہ طٰہٰ اور یاسین یہ نام رکھنا کیسا, جواب ارشاد فرما دے. طٰہٰ اور یاسین سے پہلے جو نا وہ غلام لگانا چاہیے, غلام طٰہٰ, غلام یاسین, چونکہ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں اور یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام, تو اس کے معنی نہیں معلوم, تو لہٰذا یہ نام یوں رکھنا منع ہے کہ کسی کا خالی جو نا طٰہٰ نام رکھیں یا یاسین نام رکھیں, تو یہ منع ہے. غلام طٰہٰ, غلام یاسین, غلام یاسین. یہ جو ایک طبقہ ہوتا ہے یہ ناموں کو شارٹ کر دیتا ہے, نام کا جسے اس کے لیے ایک لفظ میں کہنا مشکل ہو جائے گا, ورنہ وہ نام کیا کر دیتے ہیں, دو الفاظ ہیں, دو میں سے ایک کو ہٹا دیں گے, وہ ایک جو ہے وہ لے آئیں گے. تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں احمد رضا ہے جیسے, تو اس کو احمد احمد کہتے رہیں گے, یا اس کو رضا رضا جو ہے وہ کہتے رہیں گے. دیکھیے طبقہ نہیں ہے, انسان جو ہے نا وہ آسانی کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ظاہر ہے کہ اس کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کی لمٹ کیا ہے. صحیح ہے جی. تو ہر جگہ جو نا وہ یہ چیز اختیار نہیں کرے گا جی, ایک اس کی لمٹ ہے, اس لمٹ تک رہے. اب دیکھیں کہ ایام 20 جی, 13, 14, 15 جی, تو شروع سے چلتا ہو رہا ہے کہ دیکھیں کہ عربوں کا دیکھیں کہ وہ ہر 3 دن کا بھی جو ان کا یہ تھا کہ اس کو بھی انہوں نے ایک ہی نام میں اس کو مخصوص کر دیا. اب بھائی میں فلاں کام جو ہے نا وہ میں آپ کو رقم جو دوں گا نا ایام 20 میں دوں گا, جی, اب یہ طے ہو گیا بیٹے ایام 20 میں یہ کام کروں گا. یہ ایام بید ہوتا کیا وہ 13, 14, 15 چاند کی تاریخ. صحیح, ٹھیک ہے.
اب کیا یہ مخصوص کر دیا، اب 3 دن کو کوزے میں بند کر دیا، ایک طرح سے 3 الفاظ میں بند کر دیا یہاں میں 20. جی یہ تو شروع سے چلتا ہوا رہا کہ انسان جو ہے نا وہ آسانی کی طرف آتا ہے. تو لہٰذا بس ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ جہاں تک ہمیں شریعت اجازت دے ہم وہ آسانی اختیار کریں، حد سے نہ بڑھیں. ٹھیک ہے جی. کال. ایک سوال ہے آپ سے کہ اکثر لوگ جب نماز پڑھ کر اٹھتے ہیں تو مصلی کا کونا الٹ دیتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب مصلی کا کونا نہ الٹا کیا جائے تو اس پر شیطان نماز پڑھتا ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ دیکھیں ایسا تو نہیں ہے کہ شیطان جو نا وہ نماز پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. البتہ اس میں یہی ہے کہ مصلی وغیرہ جو نا وہ لپیٹ دینا چاہیے، اور اس میں جو نا اس کو تھوڑا سا کونا لپیٹنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ شریعت نے اسے منع نہیں فرمایا. جی. اور اگر نہیں تھوڑا سا کونا کرتا تو ظاہر کہ اس پہ شریعت نے اس کو گناہ گار بھی قرار نہیں دیا. البتہ یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ جو نا کونا لپیٹنے کے بجائے اس کو پورا لپیٹ دے. ٹھیک ہے. اور یہ خیال کرنا کہ جس کو نہ لپیٹا جائے تو اب جو ہے نا وہ شیطان نماز پڑھتا ہے، تو اس کی تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی حقیقت نہیں ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد مصلی کو لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں، یہ اچھی بات ہے کہ اس میں زیادہ احتیاط ہے. مگر بعض لوگ جا نماز کا صرف کونا موڑ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرنے میں اس پر شیطان نماز پڑھے گا، تو یہ بے اصل ہے، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسی طرح کا ایک سوال امام اہل سنت سید اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا کہ اکثر دیہات میں نماز پڑھ کر جب اٹھتے ہیں تو کونا مصلی کا الٹ دیتے ہیں، اس کا شرعاً ثبوت ہے یا نہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواباً جو وہ حدیث پاک نقل فرمائی. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان تمہارے کپڑے اپنے استعمال میں لاتے ہیں، تو تم میں سے جب کوئی اپنا کپڑا اتارے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے تہ کر دیا کرے کہ اس کا دم راست ہو جائے، کہ شیطان تہ کیے ہوئے کپڑے نہیں پہنتا. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کپڑے لپیٹ دیا کرو ان کی جان میں جان آ جائے، اس لیے کہ شیطان جس کپڑے کو لپٹا ہوا دیکھتا ہے اسے نہیں پہنتا، اور جسے پھیلا ہوا پاتا ہے اسے پہنتا ہے. اللہ پاک کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جہاں کوئی بچھونا بچھاؤ جس پر کوئی سوتا نہ ہو اس پر شیطان سوتا ہے. تو پھر سید اعلی حضرت مذکورہ احادیث ذکر کی، اس کے یہ نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ ان احادیث سے اس مصلی کا کونا الٹ دینے کی اصل نکل سکتی ہے اور پورا لپیٹ دینا یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. بستر بھی لپیٹ دینا چاہیے جب آپ اٹھیں بالکل. بستر سے. تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جیسے بستر لپیٹنا تو کثرت شان اپنی سمجھتے ہیں کہ یہ تو گھر کی خواتین ہیں، انہی کا کام ہے، یہی بستر لپیٹیں گی. مرد بھی بستر لپیٹ سکتا ہے، جیسے کوئی کھیس ہے، کوئی چادر ہے تو اس کو جو ہے وہ طے کر دے. نہیں، مرد جب اگر کسی کے گھر جاتا ہے وہاں کیا کرتا ہے؟ کسی کے گھر مہمان بنتا ہے وہاں کیا کرتا ہے؟ لپیٹتے ہے یوں چھوڑ دیتا ہے؟ لپیٹتا ہی لپیٹتا ہے یا لپیٹتا ہوگا؟ نہیں، لپیٹتا ہوگا، ویسے ہوگا زیادہ مناسب. لپیٹنا چاہیے. ظاہر ہے کہ سلیقہ بھی کوئی چیز ہے. صحیح. یہ ظاہر ہے کہ حسن اخلاق میں سے کہ آپ اگر کسی کے گھر جائیں تو اگلے نے آپ کو جس طرح کا کمرہ دیا تھا آپ اس کو اسی طرح کا کمرہ واپس کر کے دیں. اگر آپ اس طرح کر کے نہیں دیں گے تو اگلا ایک ظاہر ہے کہ یہ ہوگا نا کہ یار یہ جو ہے وہ کیسا مہمان تھا ہمارا. تو کوئی تمیز ہی نہیں تھی، کوئی رہنے کا طریقہ ہی نہیں تھا، کوئی چیز کہاں پڑی ہوئی، کوئی چیز کہاں پڑی ہوئی، بستر اگلے نے ایسے چھوڑ دیا. لہذا لپیٹنا چاہیے، بالکل طریقے سے سلیقے سے رکھنا چاہیے. جب وہاں سلیقے سے رکھنا چاہیے کسی اور کے گھر میں تو اپنے گھر میں بھی رکھنا چاہیے مدینہ تاکہ اپنے بچوں کی بھی عادت بنے. مرحبا. ماشاءاللہ. جی. کال.
میرا سوال ہے کہ بعض اسلامی بھائی ایسے ہیں جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے دل و جان سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن دعوت اسلامی کے مدنی کام کی کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتے، ان کا یہ رویہ کیسا ہے؟ دیکھیں دعوت اسلامی جو ہے نا وہ الحمدللہ الکریم ایک سنت وغیرہ اس میں کاروبار ایک طرح سے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں جی تو گویا کہ یہ ایک ہماری دکان ہے. اب ظاہر ہے کہ ہر دکاندار چاہتا ہے کہ میرا سیلز مین پاورفل ہو، یعنی ایسا ہو کہ جو میری بکری کرے. تو جب آپ چاہتے ہیں دعوت اسلامی کو اتنا چاہتے ہیں تو اسے سیلز مین ہی بن جائے. اور اس میں دیکھیں کہ آپ ہی کی آخرت کا فائدہ ہے، آپ ہی کی بھلائی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو نیکی کی دعوت دی، اگر آپ نے کسی بے نمازی کو نمازی کی دعوت دی، اب اگر وہ نماز پڑھنے کا عادی ہو گیا، نماز پڑھتے تو آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے اور اس کی نماز پڑھنے کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. سبحان اللہ. آپ نے کسی کو گناہ سے روکا، آپ دیکھیں کہ آپ تو دنیا سے چلے گئے، آپ کو ثواب کتنا ملے گا. تو اس طرح آپ دیکھیں کہ آپ نے جتنی بھی نیکی کی دعوتیں دی، جتنے بھی نیک کام کروائے، آپ کو ثواب اس کا کتنا ملے گا. اور یہ ایسا ہے میٹر ہے جو اب چلتا ہی رہے گا کہ موت کے بعد بھی آپ کا یہ میٹر بند نہیں ہوگا. اللہ. اچھا پھر جتنوں کو آپ نیکی کی دعوت دیں گے وہ آپ کو مرنے کے بعد بھی یاد رکھیں گے، وہ آپ کو ایصال ثواب بھی کریں گے. نا آج کل اب حالات دیکھیں کہ اگر خاندان میں کوئی مر جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، چند دن جو ہے وہ لوگ یاد رکھتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں. اور جب سالانہ جب فاتحہ ہوتا ہے دوستوں ان کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے. دعوت اسلامی کا دینی ماحول ایسا ہے کہ اس میں اپنے مرنے والے اسلامی بھائی کو یاد رکھا جاتا ہے اور اکثر ایصال ثواب کیا جاتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں موج ہی موج ہو، مزے ہی مزے ہوں، تو پھر اس کاروبار میں لگ جائیں. کیا بات. اس کے اچھے سیلز مین بن جائیں. کیا بات. مرحبا. یہ اچھے مبلغ بن جائے، اچھے مبلغ بن جائے. ظاہر سی بات. اب دیکھیں کہ ایک بندہ بولے کہ میں اس طرح جو نا وہ دھواں دھار بیان کر سکوں، اس طرح سب کچھ کر سکوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. ہر ایک جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا. تو ضروری نہیں کہ آپ جو ہے نا وہ مدنی چینل پہ آ کر بیان ہی کریں یا کسی بڑے اجتماع میں آ کر بیان ہی کریں. اب میں آپ کو اپنا بتاؤں کہ جس طرح امیر سنت کو میں نے دیکھا ہے کہ بین الاقوامی اجتماع ملتان میں اپنے بیان فرماتے تھے، کیونکہ کتنا یعنی ساؤنڈ سسٹم اتنی عوام سارا لگا ہوتا تھا، نظام سارا ہوتا تھا. اسی بات. تو میں نے یہی فیضان مدینہ میں امیر سنت کو فیضان سنت سے بغیر مائک کے درس دیتے ہوئے دیکھا ہے، چند اسلامی میں بیٹھے ہوئے. اللہ. یہ بھی دیکھا ہے، وہ بھی دیکھا ہے. ہائے ہائے. اسی طرح جو ہے نا وہ میں نے امیر سنت کو جو ہے وہ مغرب کے بعد کھڑے ہو کر بغیر مائک کے بیان کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. اللہ اکبر. تو کھڑے ہو کر بھی دیکھا ہے، صوفے پہ بیٹھ کر بیان کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور زمین پہ بیٹھ کر درس دیتے ہوئے بھی دیکھا ہے. تو مبلغ ہو تو ایسا. تو آپ ذرا آپ نے امیر سنت کو آئیڈیل بنانا ہے نا. جی بالکل. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ ان تینوں میں سے کیا کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. تو جو آپ کر سکتے ہیں اس کو آپ لے لیں. اب درس دینا یہ سب سے آسان کام ہے، بس آپ جو ہے نا وہ ایک دو بار پڑھ لیں، کیونکہ آپ نے درس دینا ہے، بیان نہیں کرنا. بیان کا جو نا ایک اگرچہ کہ بیان کا معنی جو ہے نا وہ درس دینا، بیان کرنا ایک ہم معنی ہی ہے، مگر میں جو سمجھاؤں وہ یہی ہے کہ بیان معافی ضمیر بیان کرنا، معافی ضمیر بتانا کہ آپ کے جو ضمیر میں ہے اسے آپ یہ جیسے آپ نے کتاب سے کوئی واقعہ لیا اور آپ نے اس کو اپنے الفاظ میں بتانا ہے، یہ ہے بیان. اور اس سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا. جبکہ درس کا کیا ہے کہ جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھ کے سنا دے، یہ درس ہے. اب درس دے دیں. آپ کو ذرا کہ مطلب ہے ثواب سے، اور اپنے مطلب ثواب ہی سے رکھنا ہے. اب درس دیتے ہیں کہ کئی آپ کو ایسے واقعات ملیں گے کہ کئی لوگ جو ہے وہ فیضان سنت کا درس سن کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے ہیں، فیضان سنت کا درس سن کر گناہوں کی دلدل سے نکلے ہیں، فیضان سنت کا درس سن کر نیکیوں کی طرف وہ آئے ہیں اور مبلغ بنے ہیں. تو آپ درس دیں. کیا بات. تو کسی نہ کسی طریقے سے دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، پریکٹیکل حصہ بن پریکٹیکل حصہ بن لیں. واہ واہ واہ. بالفتح اگر آپ کو اردو ہی پڑھنے نہیں آتی
جی تو اور بھی شعبے ہیں ایسے جی اس میں. اچھا اردو پڑھنے نہیں آتی نا, دیکھیے اب ایسے تو کم ملیں گے جن کو اردو پڑھنے نہیں آتی ہے. چلے اگر ہیں بھی تو سن تو سکتے ہیں نا درس, واہ درس سننے کی ذمہ داری لے لیں. اچھا بٹھا پھر بھی تو سکتے ہیں. بٹھا بھی سکتے ہیں, خیر خواہ بن سکتے ہیں. کیا بات. یہ جو نیکی کی دعوت علاقائی دورہ جو ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ ٹھیک ہے دائی نہیں بن سکتے, خیر خواہ تو بن سکتے ہیں. ایسی بات. اچھا شریک ہو کر اس میں تعداد میں اضافہ تو کر سکتے ہیں. کیا بات. تعداد میں اضافہ ہوگا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا نا. واہ واہ واہ, جی بالکل ایسی بات. تو آپ جو وہ کئی طریقوں سے جو ہے وہ دعوت اسلامی کا حصہ بن سکتے ہیں. نیکی کی دعوت عام کرنے میں آپ کا کردار آ سکتا ہے. واہ. بس آپ اپنا ذہن بنا لیں کہ مجھے کسی بھی طریقے سے نیکی کی دعوت دینی ہے, مجھے کسی بھی طریقے سے اپنی قبر روشن کرنی ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اب کوئی بندہ ہے وہ کسی کی مدد کرتا ہے یا راہ خدا میں دیتا ہے کروڑ روپے, اس کی حیثیت ہے, اور کوئی دیتا ہے 1 روپیہ. تو آپ اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ نیکی کی دعوت دیں. اچھا پھر یہ کہ ایک تو یہ کہ جو پڑھنا نہیں جانتے وہ درس میں بیٹھنے کی ذمہ داری لیں, اور دوسرا یہ کہ مدرسۃ المدینہ بالغان جی اس میں شرکت کریں. جی اس میں دیکھیں ایک تو یہ کہ آپ سورہ ملک سن لیں گے. جی اچھا دوسرا یہ کہ آپ جو مخارج کے ساتھ جو ہے قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیں گے. جب آپ قرآن پاک پڑھنا جان لیں گے تو اس کی برکت سے بھی آپ کو اردو پڑھنا آ جائے گی. مرحبا. جی میرا سوال یہ ہے کہ سنا ہے کہ چائے پینا نقصان دہ ہے. جی ہاں, چائے جو ہے وہ یہ جو ہے وہ نقصان دہ ہے. جیسا کہ سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ چائے گردے کے لیے نقصان دہ, اور اس کا کثرت سے استعمال گردے کے علاوہ کئی اور امراض کا بھی سبب بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. چنانچہ اطباء اور حکما بیان کرتے ہیں کہ چائے کے کثرت استعمال کے باعث جو ہے نا وہ غشی, کسل یعنی سستی, چڑچڑاپن اور دل کی دھڑکن, خون کا زیادہ دباؤ یعنی بلڈ پریشر اور خارش جیسی جو ہے نا بیماریاں ہو سکتی ہیں. ویسے ہمارے ہاں تو ویسے جو چائے کا تصور ہے وہ یہ دودھ والی چائے کا ہی زیادہ یہ تصور ہے. دودھ والی چائے یا پھر اس کو گرین ٹی بھی جو ہے نا وہ بعض جگہوں پر کہتے ہیں. گرین ٹی تو وہی ہوگی نا بغیر دودھ کے ہو گئی. ہاں جی وہی ڈائریکٹ چائے ہو گئی. ٹھیک ہے. مرحبا. جی کال. ماشاءاللہ آداب زندگی بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. ماشاءاللہ جانشینی میرے سنت کا بہت ہی پیارا پروگرام آداب زندگی. اللہ پاک جانشینی میرے سنت کے علم میں مزید اضافہ فرمائے. ماشاءاللہ سلسلہ آداب زندگی جاری و ساری ہے. میرا جانشین اتار کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہم بڑوں کا کس طرح ادب کریں, برائے کرم جواب عنایت فرما دیجیے گا. دیکھیں جب بھی اسلامی بھائی جب بھی کال کرتے ہیں یہی سوال کرتے ہیں, بڑوں کا ادب کیسے کرنی چاہیے. مطلب مجھے یہ نہیں سمجھ لے کہ یاد ہی ہو گیا, جیسے وہ کہتے ہیں نا جی آواز سن کے آپ کو لگ جاتا ہے اندازہ بھی آگے یہ کیا بولیں گے. اللہ ان کو برکت دے, آباد رہے. جنہوں نے حوصلہ افزائی کی ان کا بھی شکریہ ادا کر لوں. جی اللہ کریم مجھے اخلاص عطا فرمائے, اللہ کریم ہم سب کو ایمان و سنیت پر استقامت عطا فرمائے. آمین. دیکھیں جب بھی ادب کہا جاتا ہے نا کہ بڑوں کا ادب کریں تو اس سے جو ہے نا وہ بندہ مراد یہی لیتا ہے کہ ہاتھ باندھ کے بس کھڑا ہو جاؤں. تو ایسا صرف ایسا نہیں ہے صحیح کہ والدین اگر آئیں تو تعظیماً بندہ کھڑا ہو جائے, ان کا ادب کرے. اب کیا ہے کہ وہ جو بات کہیں تو ان کی وہ بات مانے, یہ بھی ادب میں. تو اس طرح بزرگان دین رحمہ اللہ المبین جو فرمائیں تو ان کا ماننا یہ بھی ادب میں آئے گا. ٹھیک ہے. تو بس ادب کا معنی جو صرف وہی نہیں ہے کہ کوئی آئے تو کھڑا ہو جائے ہاتھ باندھ کے. صحیح. اللہ ہمیں با ادب بنائے. آمین. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. جی کال. مرغی کے دل کا خون صاف کیے بغیر سالن میں ڈال سکتے ہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں. یعنی اس میں یہی ہے کہ مرغی کا جو ہے نا وہ دل اس کو چیر کر 4 پیس کر کے اندر سے جو ہے نا وہ خون نکال کر ہی پکایا جائے تو ہی اچھا ہے. ٹھیک ہے. البتہ اگر کسی نے پورا دل اگر پکا دیا, سالن میں ڈال دیا, تو وہ سالن جو ہے وہ کھانا حلال رہے گا. ٹھیک ہے. دل کا بھی اگر اندر سے وہ اس کو پکنے کے بعد بھی اگر اس کا وہ جو خون اندر بلیک سا وہ ہے
اس کو اگر نکال دیا جائے اور دل بھی کھایا جا سکتا ہے؟ بکری کا دل، یہ بکری کا دل کہہ رہا ہوں، بکری کا دل بھی لوگ کھاتے ہیں، مرغی کا دل بھی بالکل کھاتے ہیں، بالکل کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. محمد نواز عطاری رحیم یار خان سے. صاحبزادے عطار کی آمد مرحبا. اللہ پاک صاحبزادے عطار کو مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے. صاحبزادے عطار کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، اللہ کے گھر میں دنیا کی باتیں کرنا، دنیا کا حساب کرنا کیسا، رہنمائی فرما دیجئے. بچوں کو سبق یاد نہ ہو تو کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ آپ دیکھیں کہ مسجد جو نا یہ عام جگہوں کی طرح نہیں ہے کہ جیسے ہی دیکھیں کہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو معاملہ ہی بالکل بدل جاتا ہے کہ مسجد میں اگر کسی نے اعتکاف کی نیت کر لی تو اب اس سے جو نا وہ ثواب ملتا رہے گا نفلی اعتکاف کا. اچھا مسجد میں داخل ہوا، اب یہاں سے اس نے یہ قدم رکھا ہے، اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹیں گے تو کھانا پینا سب جائز تھا، سونا جائز تھا. جسے یہاں قدم رکھا تو اب اس کے لیے وہ چیز جو حلال ہے، کھانا پینا، یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے. سونا جو کہ حلال ہے، سونے سے میرا تو گولڈ نہیں ہے، زیور نہیں، سلیپ، تو یہ اس کے لیے حلال ہے. ٹھیک ہے، مگر یہاں مسجد میں نہیں سو سکتا. اب کیا، اگر اس نے اعتکاف کی نیت کر لی تو اب اس کا یہاں سونا بھی جائز ہو جائے گا اور کھانا پینا بھی جائز ہو جائے گا. اس کے باوجود کچھ معاملات رہیں گے، کچھ رکاوٹیں رہیں گی کہ مسجد میں بندہ دنیاوی باتیں نہیں کر سکتا. اچھا مسجد میں قہقہ لگانا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. مسجد میں کاروبار نہیں کر سکتا کہ یہ ناجائز ہے. اچھا مسجد میں جو نا وہ گمشدہ چیز کا وہ اعلان نہیں کرے گا کہ اس کا بھی منع ہے. تو مسجد میں بالکل دنیاوی بات چیت کرنے سے بچنا ہے. اللہ ہمیں مسجد کا ادب عطا فرمائے. آمین آمین آمین. مسجدوں کا اللہ پاک ہمیں باادب بنائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ مسجدیں آباد کرنے کے حوالے سے اور مسجدیں خوشبودار رکھنے کے حوالے سے اور مسجدوں کے آداب کا لحاظ رکھنے کے حوالے سے ذہن بنتا رہے گا. جی کال. جانشین امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، ایک نعت شریف سنا دیں تو نوازش رہے گی. اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ ہے مدینہ ملا ہے. اے خاک مدینہ شرف مصطفیٰ کے قدم چومنے کا، شرف مصطفیٰ کے قدم چومنے کا، تجھے بارہا خاک طیبہ ملا ہے، تجھے بارہا خاک طیبہ ملا ہے. اے خاک مدینہ بدن پر ہے عطار کی خاک طیبہ، بدن پر ہے عطار کی خاک طیبہ، پڑے ہٹ جہنم تیرا کام کیا ہے، پڑے ہٹ جہنم تیرا کام کیا ہے. اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ ہے مدینہ ملا ہے. سبحان اللہ. پروگرام آپ نے دیکھا، مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزرے یہ زندگی تیری رضا میں،
یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی.